السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، حالات حاضرہ سے ہم تقریباً واقف ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دراصل ان آیات کا ریفرنس اسلامی نظام، اسلامک سوشل سسٹم، اسلام دین ہے، جیسا کہ بارہا ہمارے سامنے بات آتی ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب دین میں فرق ہے، تو اسلام ہمارے لیے ایک سوشل سسٹم دیتا ہے۔ سوشل سسٹم کے ساتھ اسلام نے ہم کو اکنامک سسٹم دیا ہے، وہ اکنامک سسٹم جس کے اندر سود حرام ہے اور زکوٰۃ اور انفاق جو ہے جائز ہے۔ پھر اسلام ہم کو عدل کا نظام دیتا ہے، جسٹس کا نظام دیتا ہے، انصاف، عدل، اور وہ قرآن اور سنت اور شریعت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہ ایسا قانون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، اور وہ سلسلہ تقریباً 1923 تک چلا، 1923 تک چلا خلافت کے طور پر۔ 1923 کے بعد جو ہے پھر اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ بھی سازشیں وہ الگ یہ ہے۔ تو گویا کہ اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں ہر پہلو سے رہنمائی کرتا ہے، سیاست ہو، جوڈیشری ہو، عدل کا نظام ہو، معیشت ہو، اکانومی ہو، معاشرت ہو، اور جو پیدائش سے لے کر موت تک جن جن چیزوں کی، جن جن قوانین کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، ان تمام کی رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھ کر ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔ تو میں اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ چند نکات پیش کروں گا، اور سلسلہ مکمل نہ ہوا تو انشاءاللہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہیں گا، چونکہ آج SSC بورڈ کے امتحان کی تاریخ ہے، ان کا پرچہ ہے۔ یہاں پر اسی مسجد میں دوسری جماعت بھی ہونے والی ہے، انشاءاللہ 2:30 بجے سے جو ہے وہ دوسری جماعت بھی ہوگی۔ تو اسلامی نظام معاشرت کے بنیادی اصول کیا ہیں، بیسک پرنسپلز کیا ہیں، اور اس کی امتیازات کیا ہیں، اس کی اچھائی کیا ہے، دوسرے تمام نظاموں کے اوپر اسلامی نظام سسٹم، سوشل سسٹم آف اسلام جو ہے بہترین ہے۔ وہ صرف ہم خود کو اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ دنیا کو بتانا چاہیے۔ اور اگر ہم، کیونکہ جو مسائل، جن مسائل سے دنیا گھری ہوئی ہے، ان مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے، اور اسلام ہی جو ہے ان وہ مسائل کا حل بہترین طریقے سے دے سکتا ہے۔
کیونکہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نے اس کو پسند کیا، اللہ کے علم اور حکمت پر اس کی بنیاد ہے، تو اس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور یہ ایسا نظام ہے جو قیامت تک اپلیکیبل ہے، قیامت تک، چاہے ہمارے سامنے زمانہ کیسا بھی آئے، کیسے بھی حالات ہوں، اگر ہم اس پر جمے رہیں تو انشاءاللہ ان حالات کا جو ہے ہم بخوبی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں مومن کے لیے کامیابی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہو۔ تو اجتماعیت کے تعلق سے گزشتہ پہلے بھی بارہا یہ موضوع کے اوپر کچھ بیانات آ چکے ہیں، اور اجتماعیت ہم جانتے ہیں کہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ انگریزی میں جیسے ایک کہاوت ہے، مین از اے سوشل بینگ، وہ تنہا الگ الگ نہیں رہ سکتا، اس کو سوسائٹی چاہیے، اس کو معاشرہ چاہیے، اس کو ایک دوسرے کے لوگ چاہیے، اور یہ اس کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ جب سے روئے زمین پر انسان کا وجود ہوا ہے، وہ دوسرے افراد کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، تنہا اکیلے فردن نہیں، بلکہ مل کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ الگ تھلگ تنہا رہ کر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تاریخ ہم کو یہ چیز جو ہے بتاتی ہے، کبھی ایسا دور ہم کو نہیں ملتا کہ کہیں جو ہے انسانیت نے سوسائٹی سے ہٹ کر، اجتماعیت سے ہٹ کر کوئی زندگی گزاری ہو۔ اس کے جو ماہرین ہیں سوشولوجی یا سوشل سسٹم یا معاشرت کے جو ماہرین ہیں، اس اجتماعیت زندگی کے دو اسباب بیان کیے، دو اسباب، ایک تو ہیں خارجی یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اور دوسرا ہے داخلی یعنی انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ یہ دو فیکٹرز جو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ضروری ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارے۔ اس اجتماعیت پسندی کا خارجی سبب یہ ہے، ایکسٹرنل سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسانی ساخت کو، انسان کی کنسٹرکشن کو ایسے اعتبار سے یہ کیا ہے کہ حیوانات کے مقابلے میں، بہت سارے چیزوں کے مقابلے میں یہ کمزور پایا جاتا ہے، جسمانی لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے، چونکہ دوسرے حیوان جو ہے موسم کا اور دوسرے ذریعے حملے ہونے کے اور دوسرے نیچرل چیزوں کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاؤ کر لیتے ہیں۔ جیسے کسی کو کچلیاں عطا کی گئیں تو کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پنجے اور نوکیلے چونچے عطا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیوانات کے اندر، چرند پرند کے اندر الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حیوانات سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کوالٹیز عطا کیے ہیں۔ تو انسان جو ہے قدرتی یا نیچرل ہتھیاروں سے جو ہے محروم ہے، اس لیے وہ نہ تو تنہا دوسروں کے حملوں کا دفاع کر سکتا ہے اور نہ قدرتی عوامل کا وہ مقابلہ کرنے پر قادر ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیوانات کے اندر، چرند پرند کے اندر عطا کیے جو انسان کو نہیں کیے۔ دوسری چیز اس کے داخلی سبب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی جبلی خواہش ہے کہ وہ بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ وہ مل جل کر رہے، ایک دوسرے کا کوآپریشن لے، ایک دوسرے کے کام ہے، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، انفرادیت اور تنہائی سے گریز کرتا ہے۔ اجتماعیت کا حقیقی شعور اس کے ضمیر میں، اس کے انسان کے اس میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعیت پسندی
دراصل انسان کی ذاتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذاتی ضرورت اور مجبوریوں کے بنا پر وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے، اور اپنی فطری خواہش کی بنا پر ایک دوسرے کا وہ قرب چاہتا ہے۔ اسی لیے اجتماعیت جو ہے، انسان اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ انسانی اجتماعیت جو ہے ہمگیر ہے، فل ٹائم ہے۔ اسلام نے اجتماعیت کے مختلف پہلوؤں سے تفصیلی احکام دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 21۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار غور کرنے پر زور دیتا ہے، عقل سے کام لینے پر زور دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اولو الالباب، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ثواب تو پرائمری ہے، ثواب تو ملے گا، ثواب سے زیادہ ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اس مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر انسان کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے کہ غور فکر کرو، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے معرفت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو جو بیویاں عطا کی اس کے جن سے کی۔ قرآن مجید اس کا تذکرہ پسلی اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں نکلنے والے مادے سے ہم نے اس کی تخلیق کی فرماتا ہے۔ حیرت انگیز چیزیں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ آج ان تمام چیزوں کو سائنس جو ہے ثابت کرتے جا رہی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر مورس بوکیلی نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کتاب لکھی، اسلام سائنس اینڈ قرآن کر کے لکھی انہوں نے، سائنس اور بائبل اور قرآن کر کے لکھا۔ اس کا تقابلی جائزہ لیا انہوں نے اور بتایا کہ قرآن مجید کتنا آگے ہے، کتنی یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے بار بار چاہتا ہے کہ انسان غور کرے، اس کی نشانیوں پر غور کرے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں عطا کی، اور ان کا مقصد یہ بتایا کہ سکون حاصل کرو، اور سکون کے ساتھ تمہارے درمیان رحمت محبت پیدا کرے۔ یہ کس نے ڈالا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ڈالا۔ اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، یہ کہاں سے آتی ہے؟ اور نیچرل ہے، اندرونی ہے، ایٹومیٹک آتی ہے، اور یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کے نتیجے میں خاندان کو وجود میں لایا، رشتہ داریاں قائم ہوئیں، نسبی تعلقات اور رشتے بنتے گئے، سسرال بنتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 54۔ فرقان قرآن مجید کا دوسرا نام ہے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والی چیز، کسوٹی، حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، سیدھے راستے اور غلط راستے کی، اسی نام سے سورہ جانا ہے، سورہ فرقان۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سورہ کے اندر اس کا ترجمہ یوں ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا۔ وہی ہے یعنی اللہ ہی نے پانی سے ایک بشر، ایک انسان پیدا کیا، پھر اس سے نسب، پھر اس سے اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے دو الگ الگ سلسلے اللہ تعالیٰ نے چلائے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پھر اس کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے شروع کیا،
اور یہاں پر اب غور کرنے کی بات ہے کہ پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے فرمایا۔ انسان کا اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن اگر ہم دیکھیں تو 70 سے 80% اجزاء پانی کے ہیں، پانی سے ہمارا یہ بنا ہوا ہے۔ خون کے اندر بھی 80% سے زائد پانی ہی پایا جاتا ہے۔ پانی اس شکل میں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی بنا ہے، اور اس سے اگر ہمیں دیکھیں پانی کا کمپوزیشن ہمارے جسم کے اندر زیادہ ہے۔ اور اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ سائنسدان کچھ سالوں سے جو تحقیقات دوسرے سیاروں کی کر رہے ہیں، وہاں پر زور اس بات کا دے رہے ہیں کہ پانی کی مقدار ہے یا نہیں۔ مریخ مارس کا جو ریسرچ یہ لوگوں نے کیا، وہاں پر بھی اس کو موجود پایا، لیکن اس کا الگ فارم ہے، سالڈ فارم ہے، برف کی شکل میں ہے۔ تو پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے زندگی، لائف جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نشانیاں قرآن مجید میں بار بار جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہ یہاں پر یہ تعلق رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ سماج کے تمام افراد کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے، سماج کے تمام افراد اس کے دائرے میں، بشرط یہ کہ وہ ایمان اور عمل صالح کریں۔ چنانچہ اسلام روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو رحم و کرم، ہمدردی، مواسات، بردرہڈ کا مستحق قرار دیتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں کہ آج کا دور تو چھوڑیے، آنے والے دور کے اندر بھی جو ہے بہت اپلیکیبل ہے، اور انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے ہے۔ ہر لحاظ سے جو ہے وہ سوشل لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، اخلاقی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، سائنسی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، آپ نے جو عمل ہم کو بتایا، ہر عمل کا فائدہ ہے، ہر عمل کا۔ تو ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک صالح اجتماعیت کے لیے آپ نے یہ تعلیم دی کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رحم کا بھی جو ایسا معاملہ ہے، اب جیسے جو کبائر گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، زنا ہے اور دوسرے ایسے جو گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ کے اس میں آتا ہے، بہت سارے۔ اب جو ان کی سزائیں، لیکن وہ سزا تو رہیں گی، وہاں پر رحم نہیں کیا جائے۔ جو اللہ کا قانون ہے، چور کا ہاتھ جیسا کاٹنا ہے تو کاٹیں گے ہی اس کو، وہاں پر اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو غلطی کی گئی، جو کبائر گناہ جو اللہ کے قوانین کے مطابق جو ہیں، وہاں پر اسے رحم نہیں کیا جائے۔ ہاں، جو صغیرہ، جو چھوٹے موٹے یہ ہیں جہاں پر رحم سے کام لینا ہے، ہمدردی کے ساتھ کام لینا ہے، دل بڑا رکھنا ہے، تو ان چیزوں کے اندر وہاں پر یہ ہے۔ لیکن رحم اوورال پورے اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ جو غلطی کیا، جیسے کیا ویسے سزا شریعت نے مستحق کیا، وہ اس کو مل کر رہی ہے۔ یہ نقطہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ پھر آگے، اسلام انسانوں کے باہم میل جول سے پیدا ہونے والے اجتماعیت کو تسلیم کرتا اور اس کی نشو و نما میں تعاون کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ نے کیا فرمایا، اسلام بغیر اجتماعیت کے، بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ اور اسلام کی یہ جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں اجتماعیت کی ہیں۔ نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کیوں ہے؟ تاکہ اس لیے ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کر سکیں جہت الامکان، ایک دوسرے کو جانیں۔ تو یہ اس کی بنیاد یہ ہے۔ اور اس اجتماعیت کے ذریعے سے وہ جو فریضہ ہے، تم وہ بہترین گروہ ہو جو تم کو نکالا گیا ہے،
اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو، حکم آرڈر، صرف بولتے نہیں بلکہ حکم دیتے ہو، اور برائیوں کو روکتے ہو۔ یہ اس اجتماعیت سے کام ہونا ہے۔ اگر ہماری اجتماعیت صرف اتنے میں ہی محدود رہے کہ بس ہم صرف اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں، اپنے اپنے روزے رکھ لیں، اپنے اپنے کچھ یہ کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، باقی کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہمیں اسی کو یہ نہیں، تو پھر یہ چیز مطلوب نہیں ہوئی۔ پھر اس سے جو ہے پھر وہ دین غالب نہیں آئے گا۔ دین کے غلبے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بجماعت یہ عبادات ہم کو بتائی گئی، اور یہ عبادات ہم کو تربیت دیتی ہے، ٹرین کرتی ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ 30 دن کی پریکٹس ہمارے کیوں کرائی جا رہی؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری، خوف خدا پیدا ہو، برائیوں سے بچنے کی یہ ہو۔ اور یہ پریکٹس 30 دن اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی کے 11 مہینے ہم جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اگر ہم نے اس کے اسپرٹ کو نہ سمجھیں تو تقویٰ نہیں آئے گا، اور اگر ہم اس کے اسپرٹ کو نہیں سمجھ کر روزے رکھیں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بھوک پیاس کے رہنے کے علاوہ ان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ یعنی اتنی بڑی عبادت جو انسان اپنی بھوک پیاس جنسی خواہش سے رک جاتا ہے اس اوقات میں، اور پھر اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو عبادات ہم کو دیے گئے ہیں، یہ اس لیے دیے گئے ہیں، ٹریننگ کے لیے دیے گئے، تربیت کے لیے دیے گئے، تاکہ تم ایک بڑا کام کرو۔ بڑا کام کیا ہے؟ انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آؤ، انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آؤ۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کہا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا ہی چاہیے جو یہ کام کرے، بندگی، غلامی، اطاعت، فرما برداری، یہ اصل کام۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں تو اسی لیے مسلمان ہے، اس سے اونچا اٹھنا ہے۔ اسی کو ہمارا مقصد نہیں بنانا کہ میں نمازی ہو جاؤں، زکاتی ہو جاؤں، روزہ داری ہو جاؤں، اسی کو مقصد نہیں۔ یہ تو ہمیں تربیت دیتے ہیں، بڑے کام کے لیے تربیت ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ لائٹ ہے، اگر یہ لائٹ ہم کو روشنی نہ دے تو ہمارے لیے بے معنی ہے۔ اب یہ جو عبادات ہم کو تربیت دیتی ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے، وہ مقصد کے لیے اگر ہم اٹھتے نہیں ہیں تو پھر انکمپلیٹ ہے وہ۔ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پھر ہمارے حساب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے لے۔ تو اسی لیے اجتماعیت کا جو ہے بہت زور ہے، اور اسلام ہم کو ایسے فطری اصول دیتا ہے معاشرتی نظام کے۔ بہت سارے اصول ہیں، کچھ بنیادی اصول میں آپ کے سامنے ایک یہ کروں گا، عرض کروں گا، پھر اگلے اس میں جو ہے انشاءاللہ میں لوں گا۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ وحدت نسل انسانی۔ اسلام کے نزدیک رنگ، نسل، وطن، زبان کی بنا پر انسان کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا مدار انسان کے کردار پر ہے۔ قرآن مجید میں اس اصول کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیت بھی بارہا ہم سنتے ہیں، درس و تدریس میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، آئیڈینٹیفائی کرو۔ تم اپنی بڑائی کا اظہار مت کرو، تم اپنے تکبر میں، گھمنڈ میں تم گورے ہیں کالے کر کے نہیں، بلکہ یہ تمہارے تعارف کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ تقویٰ۔ ابھی جو مہینہ آ رہا ہے تقویٰ کی ٹریننگ کے لیے، جو سب سے زیادہ تقویٰ وہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ مال کی بنیاد پر اللہ کسی کو پسند نہیں کرے گا، اولاد کی بنیاد پر نہیں،
بلکہ جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا اے گروہ قریش، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور اور اس پر فخر کرنے کا خاتمہ کر دیا۔ آپ غور کریں عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت جو برائیاں تھیں، جو ان کے اندر اخلاقی برائیاں تھیں، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ کیسے پاک دل ان کے ہو گئے، قلب ان کے صاف شفاف ہو گئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مناسبت سے انہوں نے عمل کیا، اور اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا۔ آپ نے فرمایا اے گروہ قریش، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور اور اس پر فخر کرنے کا خاتمہ کر دیا۔ تمام انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنا ہے، تو تمہارے اندر جو فوقیت ہوگی اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہوگا جو تقوی والا پرہیزگار ہوگا۔ یہ بنیاد ہے جو اللہ کے سامنے عزت سے ٹھہرنے کی، عزت پانے کی تقوی ہے۔ ایک اور حدیث وہ بھی آپ نے بارہ سنا ہوگا، نہ کسی عربی کو کسی عجمی، بلکہ یہ آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، اسی طرح نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ دیکھیں کتنا یونیورسل کانسیپٹ آف ہیومینٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو دی، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو دی۔ بلکہ ہم ایک واقعہ جنگ تبوک سے لوٹتے وقت یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عمر فاروق رضی اللہ کا ایک یہ غلام اور دوسرا انصار میں سے کوئی شخص، دونوں کی لڑائی ہوتی ہے پانی کے کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے۔ تو جو انصار میں سے رہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، انصار کے لوگوں آؤ دیکھو یہ جو لوگ مہاجر ہیں، یہ جو لوگ مکہ سے ہیں، یہ ہم پر کیسی کیسی چیزیں یہ کر کے کیسا یہ کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر اس لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس بنیاد پر، انصار اور مہاجر کی بنیاد پر تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ آپ فوراً جا کر ان کو روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے رسومات کہاں سے آ گئے، جہالت کے رسومات کہاں سے آ گئے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھا تو کہیں کا بھی رہو، کسی کا اس کا نہیں، وہ ایک اس کے اندر تفرقہ نہیں ہے، نہ انصار نہ مہاجر، بلکہ کلمے کی بنیاد پر وہ بھائی بھائی ہے۔ اس ضمن میں بھی حدیث ملتے ہیں، اور پھر بنیاد اس کی پہچان کی تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر پہچانا ہے۔ وہ ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھتا، نہ تمہارا چہرہ دیکھتا، نہ کچھ اور دیکھتا، بلکہ وہ تمہارا دل کی کیفیت دیکھتا۔ تو عزیز ساتھیو، انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے کیونکہ ہمیں اگلی جماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس مضمون کے انشاءاللہ آگے یہ رات میں لوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی روح کی عبادات کی جو روح ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور رمضان کا جو بھی مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر ابتدا میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، لیکن آخری دنوں میں آپ نہیں رکھتے تھے، کہ اس لیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو اور روزے رکھنے میں یہ نہ ہو۔ تو اس کا بھی ہم پاس رکھیں، اور رمضان جس مقصد سے آ رہا ہے اس کا اسپرٹ تقوی وہ اسے ہم حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔